قاری شیراز احمد صاحب کا شاگرد بول رہا ہوں۔ ہماری مسجد کو اتنی صفوں کی ضرورت ہے، اتنے کلین چاہیے، 2 پنکھے چاہیے، فلاں چیز چاہیے، کسے باشد کوئی بھی چیز چاہیے، تو میں قاری شیراز احمد صاحب کا شاگرد بول رہا ہوں، تو اس نمبر پہ آپ نا مسجد کے اکاؤنٹ میں پیسے بھیج دیں۔ تو آپ کیا کریں گے؟ بھیج دیں گے؟ ایک بندے نے کہا نہیں، سارے سمجھدار بیٹھے ہو، یہی میں کہنا چاہتا ہوں کہ میرا نام لے کر یا مولوی محمد بوٹا صاحب کا نام لے کر کوئی بندہ آپ کو فون کال کرتا ہے، چاہے آپ اس بندے کو بڑے قریب سے جانتے ہو، چاہے وہ بندہ میرے کتنے ہی قریب کیوں نہ ہو، آپ کو فون کر کے کہتا جی ہمیں مسجد کے لیے اتنے پیسے چاہیے، تو آپ نے اس بندے کو پیسے نہیں بھیجنے، نہ کوئی چیز بھیجنی ہے، ڈائریکٹلی آپ نے مسجد میں آنا ہے، اور بلکہ میں کہوں گا کہ اپنی نگرانی میں کام کروانا ہے، پیسہ بھی نہیں دینا ہے ہمیں، اپنی نگرانی میں۔ قلین چاہیے تو ساتھ جا کے قلین لے کے آئیں، آپ کا پیسہ دینا بھی ثواب، قلین لانا بھی ثواب، بچھانا بھی ثواب، قدم اٹھانا بھی ثواب۔ تو آپ نے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ اس کی تحقیق نہیں کرنی کہ کنے فون کیتا ہے کیوں کیتا ہے، نہیں، آپ نے ہمارے ساتھ رابطہ کرنا ہے، ڈائریکٹ ہمارے ساتھ۔ پہلی چیز، جن لوگوں کو میری بات کی سمجھ آ گئی ہاتھ کھڑا کرو، ماشاءاللہ، جزاکم اللہ خیرہ، گستاخی معاف کرنا۔ دوسری بات، اگر آپ کو کوئی بندہ یہ کہے جی قاری شیراز صاحب دا تھوڑا ٹائم لیا بیان دا خطاب دا تے وہ تے انہا ایڈوانس لیندے نے، تقریر کرن دے انہیں پیسے لیندے نے، تے لہذا تسی انہیں پیسے اے قاری صاحب دا اکاؤنٹ اے دیچ بھیج دیو، تو آپ اکاؤنٹ میں پیسے، میرا کوئی اکاؤنٹ شکاؤنٹ نہیں ہے، یہ جی پہلی بات میں کہہ رہا ہوں آپ کو، میرا کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے، اور نہ میرا کوئی سیکٹری ہے۔ جی ہاں، تقریریں میں ایک دن میں 3 4 بھی جگہ کرتا ہوں۔ جی ہاں، نہ میرا اکاؤنٹ ہے، نہ میرا سیکٹری ہے، اور نہ ہی میرا کوئی ایڈوانس ہے، نہ ہی میری کوئی ڈیمانڈ ہے۔ مجھے تقریباً 30 سال ہو گئے بیانات کرتے ہوئے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں نا وہ غلط کالیں چلتی ہیں اور ان کی وہ ذہن خراب ہوتے ہیں، اور ویسے وہ منہ سے کہہ بھی دیتے ہیں یار اس قاری صاحب انج دیتے نہیں ہے کیونکہ کردار انسان کا سامنے ہوتا ہے نا۔ آج تک الحمدللہ تعالی میں مسجد کے مصلی پہ کھڑا ہوتا ہوں تو میرے دل میں تنخواہ کا خیال نہیں ہوتا، میں بچوں کو پڑھاتا ہوں میرے دل میں فیس کا خیال نہیں ہوتا، میں بیان کے لیے جاتا ہوں میرے دل میں ایک لمحے کے لیے بھی خدمت کی طرف دھیان نہیں جاتا، منہ جو گل کرنا تو بکری گل ہے، دھیان ادھر نہیں جاتا۔ اگر اس طرف دھیان چلا جائے تو میں خود کو کافر سمجھتا ہوں۔ نماز پڑھاتے ہوئے، بچے پڑھاتے ہوئے اور بیانات کرتے ہوئے خدمت کی طرف، پیسے کی طرف اگر دھیان چلا جائے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، میں خود کو کافر سمجھتا ہوں، میں کافر ہو گیا، رسول اللہ کا دین بیچن نکلے، میں دوبارہ کلمہ پڑھتا ہوں۔ اس لیے میں اس چیز کو گناہ سمجھتا ہوں، نہ میں خود ڈیمانڈ کرتا ہوں، نہ خود ایڈوانس لیتا ہوں، نہ خود پیسے لیتا ہوں، اور نہ ایڈوانس اور پیسے لینے والوں کو کبھی اپنی مسجد میں بلاتا ہوں۔ آج تک جتنوں کو بلایا میں نے وہ سب اللہ کے لیے پڑھنے والے ہیں، رسول اللہ کی محبت میں پڑھنے والے، اس لیے 2 غلط فہمیاں اپنے ذہن سے نکال دیں، 2 احتیاطیں آپ نے کرنی ہیں، اس میں میرا بھی بھلا ہے آپ کا بھی بھلا ہے۔ کوئی ایڈوانس نہیں ہے میرا، کوئی بکنگ نہیں ہے، یار کیا کہتے ہو، ان کے نام کا صدقہ سارا جگ کھا رہا ہے، کوئی ایڈوانس نہیں ہے، کوئی بکنگ نہیں ہے، کوئی فیس نہیں ہے، جی ہاں کوئی نذرانہ نہیں ہے، یہ جو کچھ لوگ دیتے ہیں وہ اپنی محبت سے دیتے ہیں، اور بعض دفعہ ہم ایسی جگہوں پر بھی جاتے ہیں کہ کرایہ جیب سے لگا کے جاتے ہیں، کرایہ لگا کے واپس آتے ہیں، شکر ادا کرتے ہیں مدینے والے کا، آقا آج کی حاضری بھی اپنی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ یہ تو ان کی بندہ نوازی ہے، ان کی کرم نوازی ہے۔ غلام اپنے آقا کی خدمت کرے تو غلام کا احسان ہے کہ آقا کی خدمت کر رہے، نہیں، آقا کا احسان ہے کہ غلام کی خدمت قبول کر رہا ہے، اس غلام کو خدمت کے لیے رکھا ہوا ہے، تو یہ ان کی کرم نوازی ہے۔
ان کی بندہ نوازی ہے. خاک مجھ میں کمال رکھا ہے, خاک مجھ میں کمال رکھا ہے, آقا تیرے ٹکڑوں نے پال رکھا ہے. آقا تیرے ٹکڑوں نے, یہ ان کے ٹکڑوں کی بندہ نوازی ہے, در کی خیرات ہے, بھیک ہے جو سب کو مل رہی ہے. یہ دو باتیں ضروری سمجھی تھی میں نے, کر دی ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ.